مدرسہ تے چلاون والے بھی زندہ باد، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ اب آخری بات کر رہا ہوں، اس اپنے موضوع کے حوالے سے آخری بات کر رہا ہوں، آپ کی توجہ شریف متوجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ آخری بات کر رہا ہوں، دوستان گرامی بڑی توجہ کرنا۔ ہم سکول میں بھی کچھ عرصہ جو ہے وہ پڑھتا رہا ہوں، میں سکول میں بھی پڑھتا رہا ہوں۔ جب میٹرک میں گیا تو وہاں پر ایک ہمیں نظام پڑھایا گیا تھا سائنس کے سبجیکٹ میں کہ دنیا میں ایک نظام شمسی ہے، نظام شمسی ہے، نظام شمسی ہے۔ اب نظام شمسی کیا ہے اس پہ لوگ باتیں کریں گے، یہ علامہ قاری ریاض حسین شمسی صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، میں نظام شمسی کی بات کر رہا ہوں کہ جناب سورج ہے، آس پاس سیارے اور ستارے ہیں اور ساری کائنات اس کے گرد گرد گردش کرتی ہے۔ ایک محور ہے، مدار میں گردش ہے، ایک محور میں گردش ہے، پھر اس جیسے اور کئی جہان ہیں، پھر ان کا ایک محور ہے۔ بہرحال یہ لمبی چوڑی داستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام کے اندر ایک کشش ہے۔ اس بات پہ توڑ ڈالا گیا کہ وجہ کیا ہے، جو جتنے فاصلے پہ ہے سیارہ ستارہ وہ آپس میں ٹکراتا کیوں نہیں ہے؟ جن کا جتنا فاصلہ ہے نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پیسے اکٹھا کرنے والا باسی نہ تو میں گال کرے سا انہیں تو گال کھیتی بھی نہیں ہو رہی نا، ذرا اونچا کو سبحان اللہ۔ جناب یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ ستارے جتنے فاصلے پہ ہیں نہ یہ فاصلہ کم ہوتا ہے نہ یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا زمین ساکن ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اعلیٰ حضرت جو ہے نا، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایک علیحدہ نظریہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ میں اس حوالے سے جو سائنسدان کہتے ہیں میں وہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن توجہ پوری دینا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور ہر جہان کے لیے رحمت ہے، ہر جہان کے لیے رحمت ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سورج کا جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ برقرار ہے۔ جب یہ فاصلہ کم ہوتا ہے زمین پہ گرمی آ جاتی ہے، جب یہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے زمین پہ سردی ہو جاتی ہے۔ اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے بندے سردی سے مر جائیں، اگر فاصلہ بہت کم ہو جائے بندے سورج سے جل کے مر جائیں۔ اب کہتے ہیں یہ سیاروں ستاروں کا جو فاصلہ ہے یہ آپس میں نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ہواؤں میں ایک دوسرے کے آس پاس یہ سلسلہ قائم ہے اور تیر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کے درمیان ایک کشش ہے، کشش، اور اس کشش کی صفت یہ ہے کہ نہ دور والوں کو قریب ہونے دیتی ہے اور نہ قریب والوں کو دور ہونے دیتی ہے۔ آپ نے مقناطیس کے دو پہلو دیکھے ہوں گے، ایک طرف سے آپس میں ملاؤ تو وہ دور ہٹتے ہیں اور دوسری طرف سے آپس میں ملاؤ تو بالکل ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں۔ کہا اس طرح کا ان میں ایک نظام ہے جو قریب والوں کو دور نہیں لینے دیتا اور دور والوں کو قریب، ہر فاصلہ پرفیکٹ ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اس کشش کی وجہ سے کہا زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، سورج قائم ہے، جہان قائم ہے۔ میں نے کہا جس کو سائنسدانوں نے کشش کہا ہے اسی کو قرآن نے رحمت مصطفیٰ کہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ سے ملا، آپ کے محبت کو دیکھا، آپ کے مہمانوں کو دیکھا، قبلہ شاہ صاحب نے شفقت فرمائی، تشریف لائے، زیارت کروائی، تشریف فرما بھی رہے، اور میرے بھائی ملک ذوالفقار صاحب، میں نے ان کو نہیں بتایا، انہوں نے فون کیا کہ چھپ چھپ کے آندے پہ ہو، اصل تھرسان ہے، چھڑسان کو نہ صاحب آورسان، یہ بھی بڑی محبتوں سے تشریف لائے، اور تمام احباب بڑا خوش ہوا، بڑے دل خوش ہوا۔ لیکن سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں ایک درسگاہ کے اندر، اسلامک سینٹر کے اندر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے دینی شعور نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر ہماری قوم کے وہ افراد جو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ اسمبلی ہال میں بیٹھے ہیں، ان کو دینی شعور ہوتا، نہ کرپشن ہوتی، نہ ظلم ہوتا،
نہ دو نمبریاں ہوتی، نہ ملک کو بیچا جاتا، نہ اخلاق کو بیچا جاتا، اور نہ قومی اقدار کو بیچا جاتا۔ اگر ہماری بچیوں کو دینی شعور ہوتا، آج بغیر دوپٹے کے فحاشی اور روزانی کی تصویر بنے گلی کوچوں میں مائیں بہنیں نظر نہ آتی۔ آج زمینوں پہ قبضوں کی وجہ سے قتل و غارت کا بازار گرم نہ ہوتا، آج یہ سود کی ریل پہ نہ ہوتی، آج یہ جوا بازیاں نہ ہوتی۔ جب تربیت دینی ہوگی تو بندہ اخلاق کا پیکر بن کے جیے گا۔ جو دینی ماحول سے وابستہ رہا ہے، چاہے اس کی 1 سال بھی مذہبی تربیت ہو گئی، وہ حلال و حرام کو جان گیا، پھر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، سنبھل سنبھل کے چلتا ہے، اور شریعت کی اقدار کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو حلال و حرام کا فرق نہیں ہے، وہ سود کھانے سے کیسے گریز کرے گا؟ وہ جوا کیوں نہیں کھیلے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے جوا کتنی بڑی بلا ہے اور شریعت میں حرام ہے، جس کو شرعی رہنمائی نہیں ملی کہ ماں باپ کی شان کیا ہے، وہ بچہ یا بچی ماں باپ کی عزت کیسے کرے گی؟ آج ہمارے ماں باپ نالاں ہیں، ہماری بچی نافرمان ہے، ہمارا بچہ نافرمان ہے۔ یہ بیٹوں کا قصور ہے، یہ بچوں کی غلطی ہے، یہ بچیوں کی غلطی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے دل روتا ہے۔ ماں باپ کا اولاد کے بغیر ہے کون؟ لیکن اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ اگر ان کی دینی تربیت ہوتی تو آج بچہ ماں کے ہاتھ چومتے چومتے نہ تھکتا۔ دعوت اسلامی کی جو درسگاہیں ہیں یا دیگر ہمارے اہل سنت کے جامعات ہیں، حفظ کے مدارس ہیں، درس نظامی کے مدارس ہیں، بچوں کے مدارس ہیں، بچیوں کے مدارس ہیں، یہ بچے جب ہفتے بعد یا مہینے بعد گھر میں چھٹی جاتے ہیں، یہ ماں کے بھی ہاتھ چومتے ہیں، باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہیں۔ سکول اور کالج میں پڑھنے والا بچہ کوئی بتاؤ جس نے ماں کا ہاتھ چوما ہو یا باپ کا ہاتھ چوما ہو؟ یہاں پہ میں سکول و کالج کی تعلیم حاصل ہو رہی ہے، جہاں تک شریعت کے دائرے میں ہے وہ جائز ہے۔ جہاں پر سکول و کالج کے اندر عقائد و نظریات خراب کیے جا رہے ہیں، وہ ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ میں اس بات پہ بحث نہیں کرتا، میں اس بات پہ گفتگو ضرور کروں گا۔ ایک سکول اور کالج کا بچہ لے لے، اس کو بولو بیٹا پانی لے کے آؤ، ایک مدرسے کا بچہ لے لے، اس کو بولو بیٹا پانی لے کے آؤ، پانی دونوں لے کے آئیں گے، لیکن سکول کا بچہ آپ کو یوں پانی پیش کرے گا، مدرسے کا بچہ آپ کو یوں پانی پیش کرے گا۔ دو ہاتھ ملائے گا آپ کو مدرسے کا بچہ۔ تربیت ہوتی ہے یا اخلاقی تربیت ہوتی ہے، دینی تعلیم تربیت ہوتی ہے، اور یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، اخلاقی تربیت ملتی ہے، آگے ان کی نسل جاہل نہیں رہتی، اپنی نسلوں تک وہ دین منتقل کر سکتی ہے، اپنے گھر کو وہ مذہبی ماحول دے سکتی ہے۔ جو بچیاں دینی درسگاہ سے عالمہ فاضلہ قاریہ بن کر نکلتی ہیں، حافظہ بن کے نکلتی ہیں، یا چند مہینوں کے لیے بھی کوئی اسلامک کورس کر لیتی ہیں، دوستوں کم از کم جب اپنے گھر میں جاتی ہیں ان کے سر پہ دوپٹہ بھی ہوتا ہے، آنکھوں میں حیا بھی ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام بھی ہوتا ہے، ماں باپ سے خدمت کرواتی نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں۔ اور وہی بچیاں جب سسرال جاتی ہیں تو باپ کو یہ فون نہیں آتا کہ بچی کی کتنی غلط تربیت کی ہے، اس کو شوہر کا ادب نہیں ہے، اس کو ساس کا ادب نہیں ہے، اس کو خامن کا ادب نہیں ہے، اس کو سسر کا ادب نہیں ہے، یہ گھر کے کام نہیں کرتی، جب دیکھو دوپٹہ سر سے اترا ہوا ہے، یہ ہاف بازو پہن کے بے حیائی پھیلا رہی ہے، اس کا گریبان کھلا ہے، اس کو پردے کا بولو تو یہ پردہ محرم اور غیر محرم کا خیال نہیں رکھتی۔ یہ گلہ اس ماں باپ کو کبھی نہیں آئیں گے جس کی بچی دینی درسگاہ میں پڑھی ہوگی، کیونکہ دینی درسگاہ میں پڑھنے والی بچیاں جب یہاں سے نکلتی ہیں سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی کنیزیں بن کے نکلتی ہیں، کنیزیں بن کے نکلتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا جو قبلہ شاہ صاحب سید مبارک علی شاہ صاحب اور چودھری ظفر چودھری محمد ظفر اقبال صاحب جو سرپرستی کر رہے ہیں اس ادارے کی، تعاون فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، خصوصی ان کا تعاون ہے۔ اور محترم قاری جناب غلام حسین صاحب
دیکھنے میں تو میں نے طالب علم پڑھا ہوگا، پتہ چلا اتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ اور میں کنسٹرکشن کر رہا ہوں، میں بھی مسجد اور مدرسہ کی، اور مجھے بھی یہ کوئی مستری اور کام کا پتہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا سونا کام ہوا، بڑی محنت کے ساتھ کام کیا ہے، دل لگا کے کام کیا گیا ہے، اور بڑا اچھا صفائی ستھرائی منظم نظام ہے۔ تو دوستو، یہ سرکاری معاونت سے ادارے نہیں چلتے، یہ آپ لوگوں کی معاونت سے چلتے ہیں۔ آپ کا عشر، آپ کا 10واں 20واں، آپ کی زکاتیں اور دیگر آپ کے معاونت، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ان اداروں کے ساتھ اپنا صدقہ جاریہ قائم اور قائم رکھیں، تعاون کریں۔ یہاں صرف میں نے عمارت نہیں دیکھی ہے، سنا ہے کہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں مصطفیٰ پاک کی شریعت پڑھنے والی بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ بہرحال اس ادارے کے ساتھ ایک مالی تعاون ہمارا ہونا چاہیے، اور دوسرا اخلاقی تعاون۔ اخلاقی تعاون یہ کہ 4 بندوں میں بیٹھو تو گلہ نہیں کیا کرو، تعریف کیا کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ 4 بندوں میں بیٹھا کرو تو کوئی انسانیت کی طرح چند لفظ تعریف کے نکال دیا کرو۔ ایک کے پیچھے جھنڈے چاہیے ودے ہیں، جتنے بھی کوئی مدرسہ کھولی بیٹھا ہے اس عالم صاحب دے پیچھے لگے ودے ہیں۔ یہ اخلاقی تعاون۔ تیسرا افرادی تعاون۔ افرادی تعاون یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو بھیجو، ان کو پڑھاؤ، ان کو شعور دلاؤ۔ کیا بات ہے؟ پڑھاؤ۔ اگر اپنی بچیوں کا مستقبل یعنی قبر روشن دیکھنا چاہتے ہو، اپنی قبر میں سکون چاہتے ہو، اپنے لیے رحمت اور برکتوں کا سودا کرنا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو شرم و حیا کا پیکر دیکھنا چاہتے ہو۔ آج پتہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا ہم رونا روتے تھے، ٹیلی ویژن پر، ڈش پر، کیبل پر جو بےہودگی دکھائی جاتی تھی، وہ جی 20 چینل آ گئے، 30 چینل آ گئے، وہ جی 100 چینل آ گئے، اتنی بھیائی ہے، اتنی فحاشی ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل فون گھر گھر کے اندر ہے۔ اس دور میں بچوں اور بچیوں کی عزت کو، ان کی عزت نفس کو، ان کو شر شیطان سے، وسوسوں سے اور ماحول کی غلط غلیظ ہواؤں سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو دین پڑھایا جائے۔ اس دینی شعور کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبتوں کا شعور عطا فرمائے گا۔ آج معاشرے کے حالات دیکھ کر دل روتا ہے میرے بھائیوں، اور بس ان الفاظ میں بات ختم۔ معاشرہ دیکھ کر یہی دل کہتا ہے، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ یار میٹرک ہے، انٹر کر گیا، گریجویٹ ہو گیا، وضو کے فرض نہیں آتے، کیا کریں؟ نماز کی شرطیں نہیں آتی اس مسلمان کو۔ 5 وقت کی نماز بھی جس قوم میں نہیں ہے، ظلم یہاں، چوری یہاں، جبر یہاں، 3 طلاقیں دے کر پھر گھر آباد کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ بتاؤ۔ 3 طلاقوں کے بعد اگر گھر بسانا تھا تو طلاق دی کیوں ہے؟ پہلے سوچ لیتے۔ جھوٹ پر قرآن اٹھایا جا رہا ہے، جھوٹ پر بات جھوٹی ہے، قرآن اٹھایا جا رہا ہے۔ جھوٹ پر قرآن اٹھانے کا مطلب آتا ہے یعنی بندہ جھوٹا کھڑا ہے، ایک بندہ جھوٹا ہے، اس کو کہتے ہیں کوئی گواہ ہے، ساتھ والے بندے کو کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا گواہ ہے، وہ تھپڑ مارے گا، یار خدا کا خوف پر خود بھی جھوٹ بولتا ہے، ساتھ مجھے بھی شامل کر۔ تو جس طرح کوئی ساتھ والے کو گواہ بناتا ہے، قرآن قسم اٹھانے والا اللہ کو اپنے جھوٹ پہ گواہ بناتا ہے۔ آپ تکوڑا تھیا کھلے نال خدا نو ملے تپی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اتنا بڑا گناہ۔ دوستو یہ معاشرے میں کون سا ظلم ہے جو زمانے جاہلیت میں تھا اور اب نہیں ہے؟ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو کلمہ بھی پڑھتے اور گناہ بھی کیے جا رہا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، پیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ بد ہے تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہے تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کدھر کرے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کدھر کرے۔
اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کے معاملات جاری ہیں. میں اجازت لوں گا کیونکہ میں نے آگے پہنچنا ہے. میں نے پورا گھنٹہ تقریر کر دی. میں نے پتہ ہے لیٹ ہو رہا تھا, میں نے پھر بھی پورا گھنٹہ ہی تقریر کر دی. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. آپ کا درود و سلام, دعا, سارا کچھ کہ سادات کرام چمکتا چہرہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہے, یہ ہوتا رہے گا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس طرف سے بغیر ملاقات کے آپ مجھے راستہ دے دیں گے.